فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے فہم کے لیے ہی نہیں صرف بلکہ دین کے اندر فہم و تعقل اور فکر و تدبر، استدلال، استنباط، اجتہاد، ان تمام امور کے لیے یہ رہنما آیت ہے۔ اس سے انسان کی فکری تعمیر اور تربیت ہوتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو کون سا طریقہ اور راستہ اپنانا چاہیے۔ جو اہل ایمان کا راستہ ہے اور اہل علم کا راستہ ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہوتا ہے، ایمان تصدیق کا نام ہوتا ہے، اور علم اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان متکلم کی مراد کو سمجھے اور جانے، لیکن اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انسان بالکل متجرد ہو، یعنی اس کی کوئی اپنی چاہت اور خواہش جو ہے وہ اس کے اندر شریک نہ ہو۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے پوری طرح ہر لوح اور ہر جو کوئی شعب ہو سکتا ہے اس سے برتر ہو کر، لا تعلق ہو کر متکلم کی مراد کو سمجھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کو جو سمجھتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ علم اور ایمان والوں کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محکمات کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کو بنیاد بناتے ہیں، اور ان کے مطابق کلام کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کا دین ہے وہ اللہ کے خطاب سے ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام سے ثابت ہوتا ہے، یا اللہ کی وحی سے ثابت ہوتا ہے جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کا خطاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ان کو سمجھنے کے لیے بھی یہی راستہ ہوتا ہے کہ انسان محکمات کو اپنے لیے رہنما بنائے۔ محکم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہا کاف میم، یہ ہے اس کا مادہ حکم۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المنع، روکنا۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کا امر کیا جاتا ہے اور اس امر کے اندر دوسری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ تو حکم جو ہے یہ اس کے اندر منع کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو حکمت اسی سے ہی نکلا ہوا ہے، یعنی وہ ملکہ اور وہ قوت اور وہ بصیرت جو انسان کو ایسے کام کرنے سے، ایسی راہ چلنے سے، ایسی بات کرنے سے روکتی ہے جو عقل کے، اخلاق کے، عرف کے، دین کے مطابق نہ ہو، تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ اور اسی سے
حکمہ وہ گھوڑے کی لگام نہیں ہوتی، تو لگام کے اندر ایک دو لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو آپس میں جوڑ کر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو حکمۃ اللجام کہتے ہیں، جو گھوڑے کی رفتار کو روک دیتا ہے۔ کھینچتے ہیں اس کو تو گھوڑا جو ہے نا اس کو بریک لگ جاتی ہے، وہ اس کی بریک ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو حکمۃ اللجام کہتے ہیں۔ حکم کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ تو محکم یعنی وہ کلام اور وہ نص جو اس طرح حصار کے اندر محفوظ ہے کہ نہ کوئی تعویل اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے، نہ اس میں نسخ آ سکتا ہے، وہ بالکل محکم ہے، یعنی بالکل محفوظ ہے کہ اس میں کوئی التباس آئے، اس میں کوئی غموض آئے، اس میں کوئی خفا آئے، اس میں کوئی تعویل آئے، اس میں کوئی نسخ کا شائبہ ہو، وہ ایسی نص ہوتی ہے جو بالکل محکم محفوظ ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ لازم آتا ہے کہ وہ بالکل واضح ہوتی ہے، جو اس کی مراد ہے وہ پوری طرح اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور وہ متکلم کا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی مراد اور اپنا مفہوم اور اپنا معنی جو ہے وہ مخاطب کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو محکم کی جمع محکمات ہے، منہ آیات محکمۃ، یعنی محکمۃ محکمات۔ تو ایسی آیتیں ہیں محکمات جو واضح دلالت کرنے والی ہیں اپنے مفہوم و مدعا کے اوپر، اور وہ اس طرح بین اور روشن ہے کہ اس میں خفا، ابہام، التباس اور غموض یہ نہیں آ سکتا، اور تعویل اور نسخ کا بھی وہاں احتمال نہیں ہوتا، تعویل اور نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا۔ منہ آیات محکمات، تو ان چیزوں کو بنیاد بنانا چاہیے، ان چیزوں کو بنیاد بنانا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اچھا ہن ام الکتاب، یہ آیتیں جو ہیں یہ کتاب کا اصل ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ اس کی بڑی واضح جو مثال ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما وما ربک بظلام للعبید۔ تو اس طرح کی جو نصوص ہیں یہ محکم نصوص ہیں، ان کے اندر کوئی خفا نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی غموض نہیں، بالکل واضح ہے۔ مخاطب سنتا ہے، لفظ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ متکلم کیا چاہتا ہے، اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر نسخ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے اندر تعویل بھی نہیں ہو سکتی، انکار تو کو کر دے لیکن نسخ اور تعویل کا بھی احتمال نہیں رہتا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ محکم ہے۔ اور اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اس میں اللہ رب العزت کی احدیت بیان کی گئی ہے۔ وہ الہکم الہ واحد، ایک بھی ہے، اور هو اللہ احد، وہ یکتا بھی ہے۔ ایک تو دو کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور احد جو ہے یہ ایسی اکائی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ احدیت جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اکیلا، یکتا اور ایسا منفرد ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ هو اللہ احد، یہ اللہ رب العزت کی یکتائی اور اس کے ایک ہونے کی واضح نص ہے، محکم ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، اور اللہ رب العزت صمد ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے برتر ہے سیادت کے اندر، سیادت کے جتنے بھی پہلو ہیں سارے اس کی ذات کے اندر جمع ہیں، اور اس کی سیادت جو ہے وہ پوری طرح مکمل ہے، یعنی اس میں کوئی نقص اور خلل کا شائبہ نہیں۔ الذی کمل
فی سوددہ وانتہا الیہ السودد، جو اپنی سیادت میں کامل ہے اور سیادت جو ہے اعلیٰ درجے کی اس کے اندر موجود ہے اور اس کی ذات کو حاصل ہے، اللہ الصمد۔ اور پھر اس کے جو دوسرے معنی ہیں کہ وہ جس کا کوئی جوف نہیں ہے، یا وہ جس کے سارے محتاج ہیں، اپنی ساری حوائج کے لیے سارے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، یہ بھی اسی کے معنی ہیں۔ تو اس ایک لفظ کے اندر یہ جو معنی پائے جاتے ہیں، یہ ان معانی کے اوپر دلالت کرنے میں یہ لفظ جو ہے یہ محکم ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ محکمات کے اوپر مشتمل صورت ہے، یہ محکمات کے اوپر ہے، کوئی چیز اس میں جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ ہن ام الکتاب، یہ ہے اصل کتاب کو سمجھنے کے لیے رہنما اور بنیاد۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں جو ہیں وہ اشتباہ والی ہیں، ان کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اب یہ متشابہات جو ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، جیسے کل عرض کیا تھا کہ لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہو، اس کے صیغے کو سن کر معنی معلوم ہو جائے، یہ ظاہر ہے، لیکن صیغے کو سن کر معنی ظاہر نہ ہو بلکہ غور و فکر اور تأمل کی ضرورت ہو تو وہ خفی ہوتا ہے، وہ خفی ہوتا ہے۔ اور جس چیز کے لیے وہ ظاہر کو لایا گیا ہے، جو مقصود بالکلام ہے، اس مقصود بالکلام کے اوپر دلالت کرنے کے لیے لفظ جو ہے وہ نص ہوتا ہے، اس کے لیے وہ نص ہوتا ہے، یعنی وہ لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے۔ لفظ کے ظاہر سے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا مثال دیتے ہیں کہ بیع کی حلت اور ربا کی حرمت، یہ تو ظاہر ہے، لفظ کے ظاہر سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں مقصود کیا ہے کلام سے؟ دونوں کے درمیان فرق کرنا، الفرق بین الربا والبیع، یہ مقصود بالنص ہے، یہ مقصود بالنص ہے۔ تو خفی سے اوپر پھر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، مشکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تأمل اور طلب، یعنی ادھر ادھر سے کوئی چیز تلاش کرنی پڑتی ہے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، خالی لفظ سے وہ سمجھ نہیں آ رہا، اور لفظ کا معنی جو تھا وہ خفی تھا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے اشکال کے اندر گم ہو گیا، یعنی اس کا معنی، وہ معنی جو مراد ہے وہ اشکال کے اندر ادھر ادھر الجھا ہوا ہے، ملتبس ہے، اس کو جاننے کے لیے انسان کو اور زیادہ جستجو کرنی پڑے گی، ادھر ادھر سے تلاش کرنا پڑے گا تاکہ اس کی مراد کو انسان جان سکے۔ اور اس کے اوپر پھر مجمل ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر مجمل ہوتا ہے، اور مجمل جو ہے وہ متکلم کے بیان اور توضیح کے بغیر واضح نہیں ہوتا، وہ واضح نہیں ہوتا۔ خفی سوچنے سے واضح ہو جاتا ہے، مشکل جو ہے سوچنے سے اور ادھر ادھر سے کوئی اس کو واضح کرنے والی چیز ڈھونڈنے سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن مجمل جو ہوتا ہے وہ متکلم کے بیان کے بغیر واضح نہیں ہوتا، اس کو مبین بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو مفسر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو متشابہ ہوتا ہے پھر وہ تو واضح ہی نہیں ہوتا، وہ تو بالکل واضح نہیں ہوتا، اس لیے کہ متکلم کا بیان کوئی نہیں ہے اور وہ مشتبہ ہے، اس طرح جو ہے نا وہ گڑمڑ ہے، ملا جلا ہوا ہے، اس سے مراد متکلم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے جو عام طور پر مثال پیش کرتے ہیں وہ حروف مقطعات کی مثال بیان کرتے ہیں۔ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم بمرادہ من هذه الحروف، اللہ عالم بمرادہ، اللہ کی مراد کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے، ان حروف سے اس کی کیا مراد ہے، ان کا کوئی معنی۔ البتہ یہ جو اس کے بارے میں علماء اظہار کرتے ہیں کہ شاید ان الفاظ کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، تو یہ تعیین کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ اس کی مراد یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو،
لیکن اللہ رب العزت کی یقیناً مراد کیا ہے یہ نہیں ہم جانتے، اس کی مراد وہی جانتا ہے۔ باقی متشابہ کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، متشابہ کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں کو جان کر انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے، اور انسان کو کئی چیزیں جو ہیں، کئی چیزوں کی طرف انسان کو رہنمائی ملتی ہے کہ یہ مقاصد ہیں، لیکن قطعی مراد جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو متشابہ جو ہے وہ اس کے لیے اس طرح کی چیز کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اور کچھ اللہ رب العزت کے افعال ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہیں۔ کس معنی میں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی جو اس سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو معنی سمجھ آ رہا ہے اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت اور ماہیت، دوسری چیز ہوگی، اور ایک ہوتا ہے اس کی کیفیت اور اس کی حالت، اس کی کیفیت اور اس کی کمیت، اس چیز کو جاننا۔ جیسے کہ کل مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سننا ہے۔ اب سننے کو ہم سمجھتے ہیں کہ سننا کیا ہوتا ہے، سننا ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سننا، لیکن ہمارا سننا جو ہے یہ اس قوت کے ساتھ ہے اور اس عضو کے ساتھ ہے، اور اس کا ایک پروسیس ہے جو ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے کہ آواز ہے، اور آواز کی لہریں ہوتی ہیں، اور یہ لہریں کان کا جو پردہ ہے وہاں جا کر یہ لہریں اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اعصابی نظام کے ذریعے دماغ کے اندر جو ہے یہ سسٹم نصب کیا ہوا ہے کہ ان لہروں کو دماغ پہچانتا ہے کہ یہ کیسی لہریں آ رہی ہیں، اور پھر ان کو پہچان کر محسوس کرتا ہے، اور پھر دماغ کے اندر جو کمپیوٹر اللہ رب العزت نے لگایا ہوا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزاد بول رہا ہے، یہ جمیل بول رہا ہے، یہ فلاں بول رہا ہے، یہ فلاں بول رہا ہے، یہ فلاں بول رہا ہے، آوازوں کا پتہ چلتا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ اس کی کیفیت اور اس کی ماہیت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کا انالیسس کیا، اس کی تحلیل کی، اس کا مطالعہ کیا تو پتہ چل گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے سر یہ سمع ہے، یہ معنی ثابت ہے اس کے لیے، یسمع، اللہ سنتا ہے، السمیع، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے سننے کی یہ حقیقت ہے جو ہمارے سننے کی حقیقت ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہے جو ہماری کیفیت نہیں، لیس کمثلہ، اس کی ماہیت اور اصلیت متشابہ ہے، ہم نہیں جانتے، اور اس کی کیفیت بھی متشابہ ہے لیکن معنی معلوم ہے۔ تو التباس کہاں آتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متشابہ ہے، کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہے، معنی معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ متشابہ ہے، بس یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کو بطور علم کے ہم لیں گے اور ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام السمیع بھی ہے، لیکن کیا اللہ رب العزت کے لیے سمع ثابت ہے؟ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو متشابہ ہے، اللہ رب العزت کے لیے سمع ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے لیے سمع ثابت کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیفیت واضح کی نہیں کی، اللہ رب العزت نے اس کی اصلیت اور حقیقت واضح کی نہیں۔ جب اللہ کی ذات کی اصلیت اور حقیقت اور ماہیت ہم نہیں جانتے تو اس کی صفات کی کہاں جانیں؟ تو ذات کے تصور کے بعد اس کی صفات کی جو ہے نا کیفیت معلوم ہوتی ہے، پہلے ذات کی کیفیت معلوم ہوگی پھر اس کی صفات کی کیفیت معلوم ہوگی۔ تو جب ذات کی معلوم نہیں تو صفات کی کہاں معلوم ہوگی؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا پھر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں التباس ہوتا ہے لوگوں کو اور ٹھوکر کھائی ہے لوگوں نے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استوى علی العرش، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ تو استواء کا معنی کیا ہے؟ ارتفاع اور استقرار، یہ دو معنی استواء کے معلوم ہوتے ہیں، اور استواء کا استیلاء بھی معنی ہوتا ہے، استولا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، استوا
یعنی کسی چیز کا مکمل ہو جانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، یعنی اس کی ساری قوتیں جو تھیں وہ درجہ کمال کو پہنچ گئی۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ایسے ہی ہے نا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سورہ یوسف میں ہے، سورہ قصص میں بھی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو استوا کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کمال کو پہنچ گیا، اور دوسرا اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے ارتفاع، اور تیسرا اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ استقر، قرار آ گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ أي تعتلوا وترتفعوا على ظهورها، اس کے اوپر جب تم ہو جاتے ہو تو ارتفاع اور علو، لیکن اکتمال کا معنی جو ہے یہ ایک چیز کے اندر ترقی ہو کر پہنچتے 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 یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس کا تصور نہیں، وہ ہمیشہ سے کامل ہے، اس کے اندر ارتقاء اور ترقی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے کامل ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ معنی اللہ کے لیے نہیں ثابت ہو سکتا جو ہمارے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے استوا کا لفظ آیا ہے، تو یہاں یہ استوا جو ہے اس کے حرف جر کے بغیر آیا ہے نا، استوا یعنی استوا فی نفسی، تو یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ اس معنی میں اللہ کے لیے مستوی کا معنی کہ وہ کمال کو پہنچ گیا، یہ نعوذ باللہ گستاخی، سمجھ آئی بات کی۔ اور استوا علی العرش یا ثم استوا الی السماء، استوا الی السماء استعمال ہوا ہے، استوا علی العرش استعمال ہوا ہے، تو استوا الی السماء کا معنی ہوتا ہے قصد الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، استوا الی کذالک یعنی قصد الیہ، توجہ الیہ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ تو عرش کے اوپر مستوی ہونے کا کیا معنی ہے؟ یا تو عرش کے اوپر بلند ہوا یا عرش کے اوپر اس نے استقرار فرمایا، عرش کے اوپر جا کر مستقر ہو گیا۔ لیکن عرش کے اوپر جا کر اس کا مستقر ہونا ایسے جیسے ہمارا سواری کے اوپر یا کرسی کے اوپر استقرار ہوتا ہے، یا عرش کے اوپر یعنی تخت کے اوپر استقرار ہوتا ہے، اللہ کا استقرار اس طرح کا ہے؟ نہیں، اللہ کا استقرار اس طرح کا نہیں۔ استوا اس کے لیے کما یلیق بشانہ و جلالہ و عظمتہ و کبریائہ، جیسی اس کی عظمت و جلال اور اس کی کبریائی اور شان عالی کے لائق ہے، اس طرح اس کا استوا ہے۔ تو یہ راستہ جو ہے یہ سلامتی والا راستہ ہے۔ استوا کا معنی ثابت ہے اس لیے کہ یہ مفہوم ہے، لیکن کیفیت اور ماہیت جو ہے یہ متشابہ ہے، کیفیت اور ماہیت جو ہے یہ متشابہ ہے۔ تو اخر متشابہات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر تشابہ کا کوئی پہلو ہوتا ہے، بعض اوقات تو مراد ہی معلوم نہیں ہوتی، جیسے حروف مقطعات ہیں، لیکن لوگوں نے اس کے گرد یحومون حول حماہ یعنی اس کے ارد گرد لوگوں نے چکر لگائے ہیں اور اس سے کچھ اشارے اور کچھ رموز جاننے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اس کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں، اور یہ علماء کی بڑی قابل قدر اور بڑی لائق تحسین کوشش ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے، اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے، اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے، لیکن قطعاً اس کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ اور اللہ رب العزت کے لیے استوا کا اور سمع کا اور بصر کا اور اس طرح اللہ رب العزت کے نزول کا، ینزل الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ اب اللہ رب العزت کا جو نزول ہے سماء دنیا کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رات ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر ساری روئے زمین کے اوپر اس طرح رات نہیں ہوتی، کسی جگہ کے اوپر رات جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر بہت لمبی ہوتی ہے، اور کئی جگہ کے اوپر رات ہوتی نہیں،
سورج ہی رہتا ہے، کئی کے مہینے سورج رہتا ہے اور کئی کے مہینے رات رہتی ہے، ایک طرح کی رات روئے زمین کے اوپر نہیں. اور پھر یہ رات جو ہے یہ کائنات کے اندر اس طرح کی رات نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کا دن جو ہے وہ اپنی طرح اپنے لحاظ سے ہے. اب جو دوسرے سیارے ہیں، ایک سیارہ زمین ہے اور جو دوسرے سیارگان ہیں اس زمین کے ساتھ زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے اور مریخ ہے اور اس طرح کے جو سیارے ہیں ان کے بھی دن رات ہیں، ان کے بھی دن رات ہیں. تو لیکن ان کے دن رات جو ہے وہ ان کے حساب سے ہے، وہ زمین کے حساب سے نہیں ہے، وہ زمین کے حساب سے نہیں ہے. بلکہ شاید مریخ کے بارے میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ اس کا دن رات جو ہے وہ جو اس کی گردش ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے. سورج کے گرد جیسے زمین گھومتی ہے وہ بھی گھومتا ہے، لیکن اس کا دن جو ہے وہ اس کے اس گردش سے لمبا ہے. یعنی جو اس کا سال ہے وہ چھوٹا ہے اور دن اس کا جو ہے نا وہ لمبا ہے. وہ اس کی جو اس طرح کی محوری گردش ہے وہ بہت آہستہ ہے اور جو اس طرح کی مدار کی گردش ہے وہ زیادہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ موجود ہیں. دن رات ایک جیسا نہیں ہے کائنات کے اندر، دن رات ایک جیسا نہیں ہے کائنات کے اندر. اور پوری کائنات کے اندر کیا سسٹم ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں. تو ینزل حین یبقى ثلث اللیل الاخر، تو یہ لوگوں کے لیے الجھاؤ کا باعث بنتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا. لیکن علماء کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیسے ہے وہ آیت جو اللہ رب العزت کے اتیان کے بارے میں آتی ہے، اللہ یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، اللہ کے لیے اتیان ثابت ہے. هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، سورہ بقرہ میں ہے نا. اور وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کے لیے مجیء، اللہ کے لیے اتیان اور اللہ کے لیے نزول، یہ اللہ رب العزت کے افعال ہیں. ان کو اسی طرح ماننا چاہیے جیسے آئے ہیں کہ ان کا معنی واضح ہے، لیکن ان کی کیفیت جو ہے یہ ہم نہیں جانتے، ان کی کیفیت نہیں جانتے. لیکن کئی لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا مجیء جو ہے یہ یاتی امر ربک، جیسا کہ قرآن کی ایک اور آیت میں آتا بھی ہے، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یاتی امر ربک کذالک فعل الذین، سورہ نحل میں ہے نا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. سورہ نحل میں ہے نا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم فعل الرسل الا البلاغ المبین. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. صحیح. او یاتی امر ربک، آٹھویں پارے میں سورہ اعراف. او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، ابھی وہ تو میں اللہ کے اتیان کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ واقعی وہ بھی ہے. اللہ ان تاتیہم الملائکۃ یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، سورہ نام ہے. جزاک اللہ. تو اللہ کے لیے اتیان، اللہ کے لیے مجیء، اللہ کے لیے نزول، یہ چیزیں جو ہیں تو کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ کر دیا کہ امر ربی کا. لیکن جہاں امر ربی کا آیا ہے وہاں امر ربی کا بھی مانے، اور جہاں اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے. جو جس طرح آیا ہے اس کو اسی طرح مانا جائے، اس کو مانا جائے. اس لیے یہ راستہ سلامتی والا راستہ ہے. اب دوسری چیزوں کو اس کے اوپر معمول کرنا جن لوگوں نے کیا ہے، ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تنزیہ تھا،
ان کا مقصد تنزیہ باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تنزیہ چاہتے ہیں، لیکن یہ تنزیہ جو ہے مقصد تو ان کا یہ تھا تنزیہ کا، لیکن یہ تنزیہ جو ہے ان کو تعطیل کی طرف لے گئی، یعنی ایسی تنزیہ کی انہوں نے کہ اللہ رب العزت مکان سے بھی منزہ ہے، اللہ رب العزت جہت سے بھی منزہ ہے، مکان بھی نہیں جہت بھی نہیں، اور یہ جو صفات ہیں جو کسی ذات کو ظاہر کرتے ہیں، ذات کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ اپنے افعال اور صفات سے ہی پہچانی جاتی ہے، تو ان صفات کی بھی نفی کر دی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف نام ہے، ان صفات کا معنی اس کے لیے ثابت نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، جہت بھی نہیں ہے، صفات کے معنی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ چیز کیا ہے؟ وہ تو عدم ہو گیا، وہ تو عدم محض ہو گیا۔ لا فوق ولا تحت، لا یمین ولا شمال، لا فی الداخل لا فی الخارج، اور لا یشار الیہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو معدوم ہے، یہ تو معدوم ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کے لیے تنزیہ کے ارادے سے یہ اللہ رب العزت کے لیے ان ساری چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، اس بات ہے ہی کوئی نہیں، بہت تھوڑا، اور سلب ہی سلب ہے، وہ ایسے نہیں 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 ہے۔ حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ سلب جو ہے یہ مجمل ہے، اور اس بات جو ہے یہ مفصل ہے، الخالق الباری المصور الاسماء الحسنی، اور اللہ رب العزت کے لیے جو صفات ہیں وہ السمیع البصیر، العلیم الحکیم، العزیز، العلی العظیم، صفات مفصل ہے، اور جو نفی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ما مسنا من لغوب لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد، یہ مجمل ہے، نفی مجمل ہے اور اس بات مفصل ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہر چیز کی نفی کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ انہوں نے تعطیل کر دی، اللہ رب العزت کی نفی کر بیٹھے، اور پھر اس کا اثر بھی ہوا۔ یہ جو متکلمین تھے نا، ان لوگوں کے اندر وہ جو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، اور وہ جو ایمان اور یقین کا انسان کے اندر اطمینان ہوتا ہے، یہ اس سے خالی تھے، پریشانی کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آخری زندگی آئی تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو پھر امام الحرمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، لوگوں میں اس ایمان پہ مر رہا ہوں اور اس ایمان پہ جا رہا ہوں جو نیساپور کی بوڑھیوں کا ایمان ہے۔ نیساپور کی بوڑھیاں، اللہ سونا، یا اللہ تو سننا ہے، یا اللہ تو دیکھنا ہے، یا اللہ میں تیرے نال گلاں کراں، یا اللہ تو میں نے جواب دینا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں سیدھا سادہ ایمان، جو ان کا ایمان ہے نا، اس ایمان کے اوپر میں مر رہا ہوں۔ یہ جتنا ہے نا، یہ کلام اور یہ منطق اور یہ فلسفہ، یہ انسان کو دور لے جاتا ہے، تعطیل کی طرف لے جاتا ہے۔ معتزلہ نے ایسے کیا، جہمیہ نے ایسے کیا، وہ اللہ رب العزت کی ان صفات کو اس کے لیے علم قرار دیتے ہیں، اس کے لیے علم قرار دیتے ہیں، یہ اس کے اعلام ہے، یہ اس کی صفات نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پھر اشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اللہ رب العزت کی کچھ صفتیں مانی، کوئی 7 مانی، کوئی 8 مانی، کچھ صفتیں مانی اور باقی صفتوں کا انکار کر دیا۔ اور کس لیے؟ تنزیہ کے لیے، تنزیہ کے لیے انکار کر دیا۔ نیت ان کی یہ تھی کہ ہم اللہ کی تنزیہ چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان صفات کا جن کو انہوں نے مانا تھا، ان کا اس بات کرنے کے بعد باقی دوسری صفات کا انکار کر کے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ وہ جو اللہ رب العزت کا تعارف ہے اور اللہ کی معرفت ہے، اللہ رب العزت کی معرفت جو ہے، ایک تو انسان کو اس وجدان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ انسان دل کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، ایسی ہستی ہے جس کا میں محتاج ہوں، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ میری مدد بھی کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر وجدانی چیز ہے۔ جیسے مجھے یہ پتہ ہے نا کہ میں ہوں، اسی طرح مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ میرے بنانے والا بھی ایک ہے جو اس نے مجھے بنایا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے۔
تو اللہ رب العزت کا ایک جو ہے انسان کے اندر عرفان جو ہے وجدانی ہوتا ہے، اور دوسرا وجدان تو صرف یہ ہے کہ ہے میرا بنانے والا، لیکن وہ بنانے والا کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس کے افعال سے اور اس کی صفات سے۔ جب انسان اس کے صفات کو جانتا ہے، اس کی یہ صفتیں ہیں، ان صفتوں سے وہ متصف ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حیی ہے، وہ ستیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہو معکم، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ صفتیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں تو پھر انسان کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، صحیح تعلق انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے حقوق کیا ہے، پھر اس کے حقوق کیا ہے، اس کے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت اور پھر اس معرفت کے بعد اس کی عبادت اور اس کے حقوق کو ادا کرنا، انسان کا بار ہونا، انسان کا بر ہونا، ابرار ہونا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو عبادت کا تعلق ہے، انسان اللہ رب العزت کی الوہیت کو مان کر اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے، یہ اسی تعارف کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر خشکی ہوتی ہے، پھر ایسی جو ہے نا ایک بے کیف زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متکلم تھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے نا الاربعین فی اصول الدین، اس کا رد لکھا ہے، اس کا رد لکھا ہے انہوں نے، اور اسی طرح ان کی اور بھی جو کتابیں تھیں اسی طرح کی اسماء و صفات کے بارے میں اور اعتقادیات کے بارے میں، ان کے اوپر انہوں نے نقد کیا ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ نقض التاسیس، ان کی ایک کتاب ہے تاسیس التقدیس، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاسیس التقدیس، اساسا یؤسس تاسیس سے بنیاد رکھنا، تاسیس التقدیس، تو اس کا رد، اور الاربعین فی اصول الدین اس کا رد، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے نا بیان و تلبیس الجہمیہ، نقض التاسیس یا بیان و تلبیس الجہمیہ، مکمل اب تو ماشاءاللہ شائع ہو گئی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کی حقیقت سے محروم، ایمان کی حقیقت سے محروم، شارستانی ہوئے، امام الحرمین ہوئے، اور امام راضی ہوئے، اور اسی طرح امام غزالی ہوئے، یہ حضرات ان کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر جو ان کو بڑی ٹھوکر لگی۔ تو تشابہ جو ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے اندر، تشابہ جو ہے وہ ماہیت کے اعتبار سے ہے اور کیفیت کے اعتبار سے ہے، لیکن اصل معنی کے اعتبار سے نہیں، اصل معنی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ اور متشابہ جو ہے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کا تصور کر سکتے ہیں اس فہم اور اس عقل کے ساتھ اور اس ادراکی قوت کے ساتھ جو اس وقت ہمیں حاصل ہے، لیکن اس کی اصل کیفیت اور حقیقت جو ہے وہ یہاں ہمیں معلوم نہیں۔ جیسے جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں اور جنت کی کیفیتیں ہیں، ان کے بارے میں بتایا تو گیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے فیہا فاکہۃ و نخل و رمان، ازواج مطہرات، اور حور اور غلمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کچھ تصور انسان کو یہاں ہوتا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہاں ہمیں معلوم نہیں، یہاں ہمیں معلوم نہیں، وہاں جا کے معلوم ہوگی، یہاں صرف اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اصلیت کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے کہ ایک چیز ہے یہ تو ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس کی پوری کیفیت اور اس کی اصل ماہیت یہ یہاں ہمیں معلوم نہیں، یہ ہم نہیں جانتے یہاں۔ تو یہ بھی چیزیں متشابہات کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح برزخ کے بارے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا غیبیات سے تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ بتائی جاتی ہیں کہ
قبر کے اندر میت کو یہ محسوس ہوتا ہے اور میت کے ساتھ یہ کچھ گزرتا ہے اور اس طرح کی زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو اسی طرح مان لینا چاہیے، یہی سلامتی والا راستہ ہے، لیکن اس کی پوری تفصیلات کو اور اس کی ساری چیزوں کو اسی طرح ثابت کرنا جس طرح آج یہ ہمارے پاس ہیں یہ چیزیں، یہ کام پھر خرابی والا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کی تعویل یعنی اس کی حقیقت کے پیچھے لگتے ہیں یا اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اس طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے، یبتغون الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، کبھی تو اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، کبھی اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس کی تعویل کرنے کے لیے وہ جو لفظ کی تعویل ہوتی ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ الی معنی مرجوح، تو یہ تعویل جو ہے ہر طرح کی تعویل اس کے اندر آتی ہے، کبھی اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے، کبھی اس کی اس طرح کی چیز کو جاننے کے لیے۔ تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، تو یہ جو متشابہات ہیں ان کی اصل ماہیت اور ان کی اصل کیفیت یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن جو اس کا ایک معنی ہے وہ اہل علم کو بھی معلوم ہے، اور وہ جو معنی ہوتا ہے وہ معنی اس محکم کے مطابق جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، وہ اس محکم کی روشنی میں اس معنی کو متعین کرنا چاہیے، جیسا کہ وہ آیت ہے ہمارے سامنے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ رب العزت کے لیے سمع و بصر کو ثابت کرنا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ لیس کمثلہ شیء، تشبیہ اور تمثیل کے بغیر، تشبیہ اور تمثیل کے بغیر بھی، اور تکییف اور تعطیل کے بغیر بھی، یعنی تشبیہ بھی نہیں۔ اب کئی لوگ جو ہیں انہوں نے سمیع البصیر کو لے کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یسمع کما نسمع یبصر کما نبصر، یہاں تشبیہ آ گئی، تو انہوں نے اس کی تفسیر جاننا چاہیے اور اس کو نعوذ باللہ تجسیم اور تشبیہ کے اندر لے گئے، تشبیہ اور تمثیل کے اندر لے گئے، گمراہ ہو گئے، مجسمہ مشبہہ، ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو اسی طرح جو ہے نا ان صفات کے ساتھ متصف مانتے ہیں جس طرح وہ مخلوق کو متصف مانتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے لیے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، یہ مشبہہ اور مجسمہ کا طرز عمل ہے، گمراہ ہو گیا یہ۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تشبیہ اور تمثیل سے تو بھاگے، انہوں نے کہا کہ تشبیہ اور تمثیل جو ہے اللہ رب العزت کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا راستہ اختیار کیا؟ پھر انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی تنزیہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے منزہ مانا جائے، تو انہوں نے یا تو اس کی تعویل کر دی، تعویل کس طرح کی؟ یعنی اس سے کوئی ایسی چیز مراد لے لی، ید سے مراد قدرت لے لی، اللہ کے مجیء سے مراد اس کے حکم کا یا اس کی رحمت کا نزول لے لیا یا اس کے حکم کا نزول لے لیا، تو اللہ رب العزت کے لیے ان چیزوں کو ثابت کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کہ اللہ رب العزت بذات خود نزول فرماتے ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں نا وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو اس کی نفی کر دی۔ لیکن یہ ایک طرح کی تعویل ہے، یعنی ظاہر سے اس کو ہٹا کر دوسرا معنی اس سے مراد لیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے تو اللہ رب العزت کے لیے مشابہت لازم آتی ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ مخلوق بھی سمیع ہے اور اللہ بھی سمیع ہے، مخلوق بھی بصیر ہے اللہ بھی سمیع بصیر ہے، تو ہم اللہ کے لیے یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے یہ صفت نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، علم جو ہوتا ہے۔ اب کسی کا نام آپ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں حسن، لیکن وہ بیچارہ سادہ شکل کا ہے، اب نام تو اس کا حسن ہے لیکن حسن اس کے لیے ثابت ہے نہیں، شکل اس کی سادہ ہے، قبول صورت ہے بیچارہ، کئی قبول صورت بھی نہیں ہوتے بیچارے، بالکل ہی ایسی شکل کے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اپنی شان کا اظہار کیا کہ اللہ بھی ایسا بھی بناتا ہے، ایسا بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو، تو اس کے اندر حسن جو لفظ ہے نا اس کا معنی نہیں پایا جاتا، لیکن یہ اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں
جن کے اندر صرف علم کے طور پر آتے ہیں لیکن معنی جو ہے وہاں مقصود ہی نہیں ہوتا، معنی مقصود ہی نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہے اس کے لیے بطور علم کے ثابت ہے. حافظ ابن حزم بھی اسی منہج کے آدمی ہیں. یہ جو معتزلہ کا منہج ہے وہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں ہے، وہ ثابت نہیں کرتے، تو وہ تنزیہ کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تعطیل کا راستہ ہے. یہ تشبیہ اور تمثیل کا راستہ بھی غلط ہے اور تعطیل کا راستہ بھی غلط ہے کہ اگر ان کی ہم نفی کریں گے تو پھر تو اللہ رب العزت کی ذات کی نفی ہو جائے گی. اللہ رب العزت کے لیے وجود تو ماننا پڑے گا نا. تو وجود کل وجود، مخلوق بھی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے، لیکن دونوں کا وجود ایک جیسا ہے؟ نہیں ایک جیسا. جب وہاں ایک جیسا نہیں ہے تو یہاں بھی ایسے مان لو کہ ایک جیسا نہیں ہے. اور اگر تم کہو گے کہ جو مخلوق کے لیے ثابت ہے اللہ کے لیے وہ ثابت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے وجود بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو موجود نہیں ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا. تو یہ تعطیل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اور کئی لوگوں نے جو اس کی کیفیت جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی تمثیل آ جاتی ہے کہ استویٰ علی العرش کما استویت علی الکرسی، استویٰ علی العرش کما استویت علی العرش، استویٰ علی کذا کاستوائنا نحن علی کذا. یہ تکییف اس کے اندر بھی تمثیل ہے، اس کے اندر بھی تمثیل ہے. اس لیے تمثیل اور تکییف کے بغیر اور تشبیہ اور تمثیل کے بغیر ان چیزوں کو ماننا چاہیے. جو ان کا معنی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے، اور باقی چیزوں کو متشابہ قرار دے کر اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے، اور اس کا کیف بھی ہمیں معلوم نہیں اور اس کی ماہیت بھی ہمیں معلوم نہیں. اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہوتی ہیں متشابہات میں سے ہیں جو غیبیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب قبر میں انسان سنتا ہے، قبر میں انسان سنتا ہے، اور قبر میں انسان زندہ ہے. اب قبر میں زندہ ہے اس لیے یسمع قرآن عالی، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اگر وہ نیکوں میں سے ہے، اور اس کو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی نعمتوں کی اسے جو ہے نا وہ لذت حاصل ہوتی ہے، اور جہنم کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے، حفرۃ من حفر النار بن جاتا ہے. تو اب کئی لوگوں نے تو یہ کہا کہ جس طرح آج انسان یہاں زندہ ہے اس سے بھی بڑھ کر قبر کے اندر زندہ ہے. کئی لوگوں نے تو نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے اس کو ثابت کیا اور کئی سب کے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. یہ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، یہ فتنہ برپا کر دیا کہ یہ زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد جا کر ایک دوسری دنیا شروع ہو گئی. اس جہان کے لوازم آپ وہاں ثابت کر رہے ہیں. یہ ہے ابتغاء الفتنہ. دین کے اندر فتنہ پیدا کر دیا، یعنی دین کے اندر لوگوں کو صحیح راستے ہٹا کر غلط راستے کے اوپر لگا دیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو یہ مرے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ زندہ ہے، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی، بلکہ دنیاوی زندگی سے بھی کامل زندگی وہاں ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی وہاں اسی طرح ہے جس طرح دنیا میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بھی اسی طرح ہے، آنا جانا بھی اسی طرح ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا، بلکہ ہاتھ بھی نکالتے ہیں لوگوں سے مسافہ کرنے کے لیے. کتنا سلسلہ جو بنا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. یہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، حالانکہ کیا ہے؟ محکم کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اور انک لا تسمع الموتى، ہمارا جو سنانے کا سسٹم ہے یہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے، جو چاہے سنا دے. اللہ تعالیٰ جو چاہے سنا دے، جسے چاہے سنا دے، لیکن ہم نہیں سنا سکتے. ہمارا جو کمیونیکیشن کا سلسلہ تھا یہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا. اور اس طرح جس طرح آج ہم بول رہے ہیں، مردے کا اس طرح بولنا بھی ختم ہو گیا، لیکن بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بولتا ہے. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
میت کہتی ہے اجلونی اجلونی، جو نیک ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے نہ لے کے جاؤ، چلاتا ہے، اور اس کی چیخ و پکار جانور سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، لیکن ہم نہیں سنتے۔ ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، وہ اور دنیا کے اندر شروع ہو گیا۔ اب ان چیزوں کو اس کے مطابق ثابت کرنا، یہ متشابہات جو ہیں ان کے اندر ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلی، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو وہ دین کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ فتنے جو ہمارے اعتقادات کے اندر نظر آتے ہیں، اختلافات، یہ کیا ہے؟ یہ اسی یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلی، یہ ہمارے جو فتنے ہیں دین کے اندر، اس طرح کے بگاڑ پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے گمراہ کن نظریات پیدا ہوئے ہیں، عقائد اس طرح کے آ گئے ہیں، یہ اسی وجہ سے آئے ہیں۔ اور عیسائی اور یہودی بھی اسی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے تھے، اسی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے تھے، ان کے اندر بھی یہی چیز آئی تھی۔ تو اس آیت کو سمجھنا جو ہے یہ انسان کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان اس کو سمجھ لے، پھر انسان کے لیے دین کو اور اعتقادات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کہ محکمات کو انسان مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھے اور ان کے ساتھ تمسک کرے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، اور متشابہات کو اس کی طرف لوٹا دے، اور اس طرح انسان جو ہے وہ راہ راست کے اوپر رہتا ہے اور گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر انسان متشابہات کے پیچھے پڑ جائے اور محکمات کو نظر انداز کر دے تو یہ اس کے اندر کی کجی ہے، اور اس طرح کا آدمی جو ہے نا وہ فتنہ پرداز ہوتا ہے، فتنہ پرور ہوتا ہے، فتنہ انگیز ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دین میں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ فتنے جو ہیں یہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے اسی وجہ سے ہے کہ ما تشابہ منہ، انسان جو ہے متشابہات کی پیروی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کے اندر اور بھی چیزیں ہیں گمراہی کی، لیکن ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انسان شہوات کی وجہ سے، بعض اوقات شبہات کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ جو ہے نا تشابہ کی پیروی کرنا شبہات کی وجہ سے ہوتا ہے، شبہ ہو گیا، اور شبہ کی وجہ شبہ متشابہ سے پیدا ہوتا ہے، متشابہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اور شبہ کے پیچھے انسان لگ کر پھر گمراہ ہوتا ہے، اور کبھی شہوات کی وجہ سے ہوتا ہے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا اچھی طرح، محکم اور متشابہ کو، اور پھر اس کے مطابق انسان اپنا فکر جو ہے اس کو راست کر لے، اس کو درست کر لے، اور اس کو اس چیز کا عادی بنائے کہ انسان نے محکمات کے اوپر چلنا ہے اور انہی کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ یہ مناسبت سے بات آ گئی، میں نے کہا کہ چلو میری بھی ذرا تربیت ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے، اور ذہن انسان کا کلیئر ہو جائے کہ دین کو سمجھنے کے لیے انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔